دنیا کے تنہا ترین انسان کی داستان غم۔ السلام علیکم ناظرین، جہان علم کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ایمیزون کے بارشی جنگلات کا شمار زمین کے سب سے بڑے جنگلات میں ہوتا ہے۔ ان کی وسعتوں کا اندازہ ایسے لگائیے کہ ایمیزون جنگل میں ہمارے پاکستان جیسے 8 ممالک سما سکتے ہیں۔ یہاں پر جانداروں کی لاکھوں خطرناک اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود حیاتیاتی ماہرین کے نزدیک ابھی اسے مزید کھوجنا باقی ہے۔ یہ جنگل اتنے گھنے ہیں کہ دن کے وقت بھی وہاں رات کا سما معلوم ہوتا ہے، یعنی جہاں متعدد جگہیں ایسی موجود ہیں جہاں آج تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ پائی۔ یہاں بارش معمول کی بات ہے۔ بارش جب شروع ہوتی ہے تو گھنے درخت ہونے کے باعث پانی کو زمین تک پہنچنے میں 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ یہ جنگل دنیا کی 20% آکسیجن بھی پیدا کرتا ہے، جس وجہ سے اسے زمین کے پھیپھڑوں سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ پچھلے سال یہاں لگنے والی آگ کے باعث 23 لاکھ جانوروں کی ہلاکتیں ہوئیں اور زمین کے ماحول پر اس کے سنگین نتائج مرتب ہوئے۔ اس جنگل میں بہنے والا دریائے ایمیزون تقریباً 6500 کلومیٹر لمبا ہے۔ یوں یہ دنیا کا دوسرا لمبا ترین دریا ہے۔ چونکہ یہ جنوبی خطے میں واقع ہے، جس وجہ سے یہاں دسمبر سے مئی تک شدید قسم کی گرمی پڑتی ہے اور بارشیں ہوتی ہیں۔ بارشی موسم میں یہ دریا 45 فٹ تک اونچا ہو جاتا ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کا آج تک باہری دنیا سے رابطہ نہیں ہو سکا، یعنی یہ جنگل ہی ان کے لیے کل کائنات ہے۔ وہ یہیں پیدا ہوتے ہیں، یہیں زندگی گزارتے ہیں اور یہیں اپنی آخری سانسیں گنتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ قدیم انسان رات کو آسمان پر تارے اور ملکی وے کہکشاں کو دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے۔ ان کے لیے یہ تارے، یہ کہکشائیں، الغرض سب کچھ ہی شاید کچھ اور معنی رکھتے ہوں گے۔ موبائل فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن سے انجان انسانوں کی زندگی کیسی ہوگی؟ یقیناً دنیا اور کائنات کے جمیلوں سے بے خبر ان قبائل کی اپنی ہی زندگی ہے، جس میں وہ جیسے بھی ہیں خوش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ باہری دنیا سے آنے والے جدید انسانوں کا اپنی بستیوں کے قریب بھٹکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ انہی بدقسمت قبائل میں سے برازیل کے صوبے رینوانا میں بسنے والا ایک جنگلی قبیلہ بھی تھا، جو دریائے ایمیزون کے کنارے اپنی زندگی گزارنے میں مگن تھا۔ مگر اس قبیلے کے باسیوں کو نہیں معلوم تھا کہ باہری دنیا کے خطرناک انسانوں کی نظر ان کے علاقے میں اگنے والے درختوں پر پڑ چکی ہے، جس کی لکڑی کی مانگ دنیا بھر میں تھی۔ اس قیمتی لکڑی کے حصول کے لیے جدید انسان نے قدیم انسان پر حملہ کر دیا۔ یوں لکڑی مافیا کے ساتھ اس قبیلے کی کئی جھڑپیں ہوئیں، مگر نیزے اور کلہاڑی بھلا گولی اور بارود کے سامنے کہاں ٹک پاتے ہیں۔ جدید انسان نے قدیم انسان کو ہرا کر اس کے علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ان جھڑپوں میں اس قبیلے کے تمام افراد مارے گئے۔ صرف ایک ہی شخص زندہ بچا، جس کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں جانتے، یہاں تک کہ اس کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں۔ یہ شخص 1996 سے تنہا اس جنگل کے سینکڑوں کلومیٹر کے احاطے میں اپنی دنیا آپ سجائے ہوئے ہے۔ یہ دنیا کا تنہا ترین انسان ہے، جس کو جدید دنیا کے مہذب باسیوں نے تنہا کر دیا، صرف اس لیے کہ اس علاقے کی لکڑی کی دنیا بھر میں مانگ تھی۔ برازیل میں فونائی کے نام سے ایک سرکاری تنظیم ہے، جس کا مقصد جنگلی قبائل کا خیال رکھنا ہے اور انہیں جدید دنیا کے مہذب قاتلوں سے بچانا ہے۔ فونائی نے قتل عام کے دوران اپنے قبیلے میں تنہا بچ جانے والے انسان کو 1995 میں ڈھونڈ نکالا، جس کے بعد اس کے لیے 112 مربع کلومیٹر تک کے علاقے کو وقف کر دیا گیا اور 25 سال سے یہ شخص اس علاقے میں پڑا ہوا ہے۔ فونائی نے اس سے بارہا ملنے کی بھی کوشش کی، جس کے جواب میں اس نے خوفزدہ ہو کر حملہ کیا اور 2004 میں اس کی جانب سے چلائے جانے والے تیر سے فونائی کا ایک ممبر بھی زخمی ہوا، جس سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ باہری دنیا سے خوف زدہ ہے اور نفرت کر چکا ہے۔ اس کا خوف جائز بھی ہے، کیونکہ جس طرح اس نے اپنے قبیلے کا قتل عام اپنے سامنے ہوتا دیکھا اور جدید دنیا کے قاتلوں نے خون ریزی کرتے ہوئے جیسے اسے زبردستی تنہا کیا، کوئی بھی ذی شعور جاندار ہوگا جو اس کا ہمارے ساتھ یہ رویہ ہوگا۔
اس کے ایسے رویے کے بعد فونائی نے اسے خاموشی سے مانیٹر کرنا شروع کر دیا، اس کے صبح و شام کی معمولات کے متعلق دنیا بھر کو بتایا۔ اس کے روز و شب انتہائی مصروف گزرتے ہیں۔ یہ شخص صبح اٹھتا ہے اور جنگل میں نکل پڑتا ہے، وہاں یہ دن بھر تنکے اور لکڑیاں جمع کرتا ہے، شام ہونے سے پہلے ان کو ایک جھونپڑی بناتا ہے، اس کے بعد وہ جھونپڑی میں ایک گہرا گڑھا کھودتا ہے۔ نہیں معلوم کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، کچھ ماہرین کے نزدیک وہ ایسا جنگلی جانوروں کو پکڑنے کے لیے کرتا ہے، جبکہ کچھ کے نزدیک وہ جنگلی جانوروں سے چھپنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، جبکہ کچھ ماہرین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ اپنی مذہبی رسومات کے باعث کرتا ہے۔ بہرحال گڑھا کھودنے کے بعد وہ اسی جھونپڑی میں قیام کرتا ہے اور اگلے دن وہ دوبارہ کسی ایسے ہی مشن پر نکل پڑتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پاس یہ اوزار کہاں سے آئے اور یہ اب تک کارآمد کیسے ہیں، کیونکہ اس کو کسی انسان یا پھر کسی جنگلی قبیلے سے ملے ہوئے 24 سال گزر چکے ہیں۔ وہ اتنا تنہا ہے کہ خود سے بھی بات نہیں کرتا، شاید وہ بولنا بھول چکا ہے۔